گاؤں میں اس طرح رات کے وقت عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں مجبوری میں تو کوئی عورت گھر سے نہیں نکل آئی۔ اگر ایسا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ پائل کی آواز قریب آتی چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد ایک خوبصورت عورت درختوں میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، کون ہو تم؟ میں ایک دکھی عورت ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا بیٹا کھو گیا ہے، وہ بولی۔ مگر تم کہاں سے آئی ہو؟ تم اس گاؤں کی تو نہیں لگتی ہو۔ عمران بولا، ہاں، میں کسی اور گاؤں سے بیٹے کو ڈھونڈتی یہاں تک آ گئی ہوں۔ اس نے بتایا، یہ تو افسوس کی بات ہے، لیکن کیا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ آدمی دوسری طرف چلے گئے ہیں، میں اس طرف آ نکلی۔ اب تو میں راستہ بھی بھول گئی ہوں۔ اپنے گاؤں کا کیا تم میری کچھ مدد کرو گے؟ وہ بولی، میں ضرور مدد کروں گا۔ تم اپنے بیٹے کا حلیہ بتاؤ، میں اسے ڈھونڈتا ہوں اور تم کو کسی کے گھر میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آرام کر سکو اور عورتوں کے ساتھ رہ سکو۔ عمران نے کہا، نہیں، میں بے حد بے چین ہوں، میں کہیں رک نہیں سکتی۔ مجھے اپنے بیٹے کی تڑپ ہے جو مجھے چین لینے نہیں دے رہی۔ اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو میرے ساتھ چلو، اسے ڈھونڈو اور اگر وہ مل جائے تو ہم دونوں کو ہمارے گھر چھوڑ آؤ۔ اس نے جواب طلب نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمران بولا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس عورت کو چھوڑ گیا تو وہ رات میں نہ جانے کہاں بھٹکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ، عمران بولا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس عورت کو چھوڑ گیا تو وہ رات میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھرے گی، تو پھر آؤ پہلے یہاں درختوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس عورت نے درختوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ عمران نے ایک قدم بڑھایا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں درختوں کے کافی اندر آ گئے۔ عورت نے اسے اپنا نام رینو بتایا، جبکہ بیٹے کا اکرم۔ اس کی عمر 10 سال بتائی، ساتھ ہی اس کا حلیہ بھی بتا دیا۔ تمہیں اس طرح اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، تم کسی کو ساتھ لے کر آتی، عمران نے اس سے کہا۔ میں اکیلی ہی رہتی ہوں اور اکیلی ہی شکار کرتی ہوں، اس عورت نے عجیب و غریب انداز میں کہا تو عمران نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس عورت کے چہرے پر بڑے عجیب تاثرات اور مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی انسان کا خون پیوں، وہ خونخوار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ عمران چونک گیا۔ کیا تم مجھے انسان سمجھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ پریشان ہو چکا تھا۔ میں چڑیل ہوں، اس نے کہکا لگایا۔ عمران حیرت سے بولا۔ وہ مضبوط دل کا آدمی تھا، اس لیے خوفزدہ نہیں ہوا۔ چڑیل مسکرائی اور کہا، یہ دیکھو میرا اصل چہرہ۔ وہ عورت پلٹ گئی۔ تب عمران نے اس کا اصل بھیانک چہرہ دیکھا۔ وہ کہکا لگا کر بولی، چڑیلوں کا اصل روپ یہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت چہرہ دکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نقلی خوبصورت چہرہ دکھاتی ہے تو ان کے پیر پیچھے کی طرف یعنی اصل بھیانک چہرے کی طرف رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھو، اب میرے پیر سیدھے ہیں، لیکن کبھی کبھی چڑیلیں ڈرانے کے لیے نقلی چہرے بھی بھیانک بنا لیتی ہیں۔ چڑیل مسکرائی۔ اب میں یہ تمہارا خون پیوں گی، مجھے سکون ملے گا، چڑیل کہکا لگا رہی تھی اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس سے کس طرح جان بچائی جائے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اگر وہ قرآنی آیات پڑھے گا تو یہ چڑیل بھاگ جائے گی۔ اس نے بلند آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔
ان آیات کی آوازیں جیسے ہی چڑیل کے کانوں میں پڑی، وہ اذیت سے چیخنے لگی اور بولی، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، مجھے اذیت ہو رہی ہے، چپ ہو جاؤ، اب بھاگ جا یہاں سے ورنہ اسی طرح اذیت دیتا رہوں گا۔ عمران نے غصے سے کہا۔ پھر چڑیل نے کہا، ہاں جا رہی ہوں، وہ بولی اور بھاگتی ہوئی درختوں کے درمیان غائب ہو گئی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے قرآنی آیات یاد نہ ہوتی تو چڑیل نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔